السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھا ہوگا، میری دلی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ فائدہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ میری دینی مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، سب سے اول شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخر کا شاخ ہے تکلیف دینے والی چیزیں کو راستے سے ہٹانے میں آخری شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم جہاں سے جہاں تک ہمارا پہنچ، ہم جہاں سے جہاں تک جائیں، راستے میں کچھ بھی پڑا ہو اللہ کی کسی مخلوق کو، کسی بندوں کو، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کو تکلیف ہو، یہ سوچ کر اس کو راستے سے ہٹا دیں، نہ کہ یہ سوچیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ پڑا رہے، نہیں، ایسا نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے، ایمان کی ایک شاخ حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی دینی مائیں بہنیں کو اس کی بھی سمجھ کی توفیق عطا کر دے۔ اور آج ہمارے اندر سے ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہم جو برقع پہنتے ہیں، ہم جو عبایا پہنتے ہیں، یہ برقع بھی پہنتے ہیں تو ایک دم ٹائٹ، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجاتگی عطا فرما دے کہ ہم ڈھیلا برقع پہنیں، کمر کے نیچے تک کے لیے عبایا پہنیں یا دوپٹہ پہنیں، اور چہرے کو ڈھانک کے رکھیں، نظر کو بھی ڈھانک کے رکھیں، نظر سے بھی عمر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں جس کا عمر زیادہ ہے، اگر وہ دیکھ کر نہیں چل سکتے ہیں، گرنے کا ڈر ہے، تو وہ آنکھ کھول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا پوری طریقے سے حیا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب بی بی فاطمہ کی بہن ہیں، کل حشر کے میدان میں ان کی جماعت میں رہنے کی دعا کرتے ہیں، اور دنیا میں ہم زندگی کیسا گزارتے ہیں، دنیا میں غیر کا طریقہ اپناتے ہیں، گھر میں غیر کے طریقے سے شادی بیاہ پارٹی یہ سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہمارے گھر سے جہالت نکل جائے، بے حیائی نکل جائے، بے پردگی نکل جائے، حرام چیز نکل جائے ہمارے گھروں سے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے، بچے بڑے سب سنت پر چلیں، اس کی توفیق ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ فائدہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی پر ہے، اسی پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ ہی کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کو جس کے اندر میں بھی دعا مانگنے کی کمی ہے، ہم 5 ٹائم کی نماز میں سے کوئی ایک ٹائم بھی ہمیں جس وقت فرصت ملتے 15 منٹ 20 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہتے رہیے، اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہمیں دعا مانگنا سکھا دیجیے، ہم دعا مانگنے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے، اور دنیا والوں کے پاس مانگنے سے ہمیں بخیل کر دیجیے، آپ کے پاس مانگنے سے ہم کو سخی بنا دیجیے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنی دعا مانگے ہیں، جتنا جائز تمنائی دعا مانگے، ہمارے حق پر کو قبول فرما۔ ایسا دعا مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دیں گے، ایک نہ ایک دن پھر ہمارا دل کو کھول دیں گے دعا کے لیے،
اور اللہ تعالیٰ جیسا ہم سے دعا مانگنا سننا چاہتے ہیں ویسا ہم کو پھر عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ فائدہ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہ سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا کرے۔ کچھ گناہ ایسا ہم کر دیتے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی ہمیں معاف کر دے، اور ہمارا دل جو بھاری ہے، بوجھل ہے گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالی کر دے، اپنے نور سے منور کر دے، ہمارے دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، ہمیں اپنے ذکر کا توفیق عطا کر دے، اپنی کلام پڑھنے کی توفیق عطا کر دے زیادہ سے زیادہ۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے، اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کلمے کی توفیق عطا کر دے کہ ہم بھی ایسا کلمہ پڑھ لیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری آخری سانس، آخری وقت میں، آخری لمحے میں ہمیں کلمے کی توفیق ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ کے بندوں سے معافی کی توفیق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی کی توفیق عطا کر دے کہ موت ہمارے لیے خوشخبری کا وقت ہو جائے، ہماری قبر جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور اللہ ہم سے راضی رہے۔ جتنی بھی اعمال کر لیں، اللہ اگر ناراض ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے یہیں پر، اور جس جیسا بھی انسان ہو، کوئی ادب ہی اللہ تعالیٰ اگر پسند کر لیتا ہے تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی اور بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاف کرنے والے بندوں میں شامل کر دیں۔ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہم دکھا کر اللہ سے معافی مانگ سکے، ہر وقت ہم سے غلطی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہم گناہوں کے اس میں بوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا کر دے اپنے فضل سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگر اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کی ہو۔ ابو ذر کی جنت میں ضرور جائے گا۔ دیکھیں میرے دینی مائیں بہنیں، اگر کوئی ہمارے آس پاس پڑوس رشتہ دار میں بہت قسم کے گناہ ہوتا رہتا ہے، ہم سے بھی ہوتا رہتا ہے،
اللہ ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे, हम सबको तौबा करने की तौफीक अता करे। क्योंकि देखें हमारी दीनी माएँ बहन, ये जो गलती होती है, कुछ गलती हमारे वजह से होती है, कुछ हम बहकाव में आकर कर लेते हैं। हम किसी को ऐसा ना रखें कि ये गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा है वैसा है। अल्लाह चाहेगा वो तन्हाई में अल्लाह से माफ़ी मांगता है या क्या रोता है या क्या करता है, अल्लाह सुनता है, वो जानता है। इसके लिए हम अल्लाह के बंदों को कभी हिकारत की नज़र से ना देखें, गुनाहगारों की नज़र से ना देखें, बेनमाजियों की नज़र से ना देखें। अगर कोई बेनमाजी है उसके लिए दुआ कर सकते हैं हम, उसको हिकारत की नज़र से नहीं देखें कि वो नमाज़ नहीं पढ़ता, हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो तो कभी नमाज़ नहीं पढ़ता। ऐसे में हमारा नेकी भी उनके पास चला जाता है, उनकी गुनाह हमारे पास, हम गीबत में भी आ जाते हैं और उनको नफ़रत करने भी लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे बंदों से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे की खातिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को अच्छी बातें बताएं, दीनी बातें बताएं, पर्दे की बातें बताएं, पर्दा करें और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारें। जितना भी गुनाहगार हो दुनिया में गुनाह करके चला जाए, वो अगर मरते वक्त कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, रहीम है। हम सबको अपनी वो सिफ़ात अता कर दे कि हम भी माफ़ी देने वाले बन जाएं, माफ़ करने वाले बन जाएं, दरगुजर करने वाले बन जाएं। आज हमारे अंदर में सख्तगी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला हमारे अंदर से जाने अनजाने की सख्तगी को निकाल दे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी दीनी नरमी आजिज़ी इनकसरी अता कर दे। हम सब एक दूसरे को माफ़ करने वाले बन जाएं। देखें हम जब खुद ठंडे मिजाज में रहते हैं हमारे जिस्म के लिए फ़ायदा होता है, हम जब सख्त मिजाज में रहते हैं अपने जिस्म के लिए भी नुकसान होता है। ये डॉक्टर बताएगा नहीं ये नुकसान क्या है। ये जिस दिन कोई बीमारी लेकर ब्लड प्रेशर हो या तो हार्ट का बीमारी हो, कोई बीमारी लेकर बाहर निकले तब उसका इलाज, जब तक वो अंदर रहेगा उसका इलाज नहीं, बस अपने का आप डिप्रेशन का परेशानी, हर किस्म का परेशानी होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन के मुताबिक ज़िंदगी, दिन रात लम्हा पल सब गुजारने की तौफीक अता करे। हम अपनी रिश्तेदारी को ठीक से निभाएं, अल्लाह इसकी भी तौफीक अता करे। जाने अनजाने में, मेरे पढ़ने में, जो कहने में, तस्कील करने में जो गलती हुई है अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैं जो ये तालीम करती हूँ इसमें भी जो गलती हुई है अल्लाह माफ़ करे। और मेरी दीनी माएँ बहनें अच्छी काम करने में पीछे ना हटें। अगर आपको भी आप में से किसी को उर्दू पढ़ना आता है तो फ़ज़ाइल अमल ख़रीदें, अपने पड़ोस में, अपने घर में तालीम करें। हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं में से हैं। लेकिन अल्लाह ताला के दीन को पढ़ने से, सुनने सुनाने से अल्लाह ताला हिदायत दे देंगे। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मेरे बंदे जो मेरे बंदों को मेरे तरफ करेगा मैं उसको अपने तरफ कर लूँगा। तो अल्लाह जब हमको अपने तरफ करेगा ये उसका ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी निभाने में कमी कोताही है, लेकिन अल्लाह का ज़िम्मेदारी निभाने में कोई कमी कोताही नहीं। वो जब चाहेगा तब कर लेगा, अपना बना लेगा। बस यही नियत करके दीन के काम में लग जाएं, किसी की बात ना सुने, किसी के रोक टोक में ना आए, अपनी गलती को अपने खुद अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।